شب برات آنے والی ہے اور اس رات میں، اس حسین مہینے میں، اس خوبصورت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی بڑا کرم نازل فرماتا ہے، بڑا رحم نازل فرماتا ہے۔ شب برات ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہماری زندگی کا پورا سفر لکھا جاتا ہے، کس کا انتقال ہونا ہے، کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہونے ہیں اور کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہونے ہیں۔ شب برات پر ہمارے کچھ نوجوان جس دن شب برات کی رات آتی ہے تو ہمارے نوجوان کوئی کسی درگاہ پر موٹر سائیکل لے کر کے جاتا ہے، کوئی بلاری جا رہا ہے، کوئی رامپور جا رہا ہے، کوئی مراد آباد جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ کل ملا کر کے اس رات میں ہو اللہ یہ شور گل ہمارے کچھ نوجوان مچاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ شب برات ہے یار، تیرے دوست کی برات نہیں ہے، یہ رات والی برات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں پر بڑا فضل فرماتا ہے۔ اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ شب برات کی رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو اچھی نصیحت سکھانی چاہیے۔ مدینے والے مصطفیٰ پر ہمیں کثرت سے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرنی چاہیے۔ ہم سے جو گناہ ہو چکے ہیں ہمیں تہے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن ہم یہ سارے کام چھوڑ کر کے ہم نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، اس درگاہ پر جانا، اس درگاہ پر جانا، کوئی مراد آباد جا رہا ہے، کوئی رامپور جا رہا ہے، کوئی بلاری جا رہا ہے، کوئی شہباز جا رہا ہے، نہ جانے پوری رات ہم نے بنا عبادت کے گزار دی۔ اب ہم فجر میں سوتے رہے، ہم نے نماز بھی قضا کر دی۔ یہ رات بڑی شان والی رات ہے، شب برات کی رات بڑی پیاری رات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رات ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی رات ہے۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے دن دکھایا، وہ رات ہمیں نصیب فرمائی شب برات کی، تو ہمیں اس میں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور جتنے ہم نے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتی ہے کہ حضور ماہ رمضان کے مہینوں کے علاوہ، جو ماہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں ان کے علاوہ بھی سب سے زیادہ جو روزے رکھا کرتے تھے وہ شعبان کے رکھا کرتے تھے، جس کو ہم شب برات کا مہینہ کہتے ہیں۔ شب برات کا جس کو مہینہ کہتے ہیں، حضور اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اور آگے دوسری روایت میں کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ سارے روزے رکھتے تھے پورے مہینے کے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کچھ روزے چھوڑ کے رکھتے تھے۔ بہرحال یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اور آج اس میں ہم شور و گل، یا جس کے والدین دنیا سے گزر گئے قبرستان جاؤ، اپنے والدین کے لیے دعا کرو، شب برات کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اگر تم قرآن مجید پڑھے ہوئے ہو، تم قرآن شریف پڑھنا جانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو قرآن پڑھ کے کہ اے مولا یہ شب برات کی رات ہے، بڑی خصوصی رات ہے مولا، اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں اے مولا میرے ابا کی مغفرت فرما، میری اماں کی مغفرت فرما، اور جتنے احباب دوست عزیز گزر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی برکت سے جو تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے، وہ جو تو نے کلام پاک پڑھا ہے عبادت کے بعد میں، اور تو جب قبرستان جائے گا قرآن کی تلاوت کرے گا اور تیرے ہاتھ شب برات کی رات میں اٹھے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ تیرے والدین کی مغفرت فرما دے گا۔ اور سن، تیرے لیے بھی یہ ایک سبق بن جائے گا کہ تو اپنے گناہوں کا استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، عبادت میں پوری رات گزار دے اور صبح کا روزہ رکھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ جب تو دعا کرے اے مولا میرے والدین کی مغفرت فرما، تو تیرے ہاتھ بعد میں نہیں چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا سے تیرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ یہ ہے شب برات کی رات۔ اب ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟
جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی قرآن شریف کھول کے نہیں دیکھتے شب برات کی رات میں بھی۔ اللہ سے ڈریں، موت آنی ہے، اور یہ وہی رات ہے جس میں ہمارا پورے سال کا ٹائم ٹیبل لکھا جاتا ہے، کتنا کھاؤ گے، کتنا پیو گے، کتنی سانسیں لو گے، کتنا کیا کرو گے۔ کیوں ہم اپنی جوانی کو گناہوں میں گزار رہے ہیں؟ ایک سفید چادر آئے گی جس کو ہم کفن کہتے ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے گھر والے بھی ہمیں نہیں رکھیں گے، ہمارے جسم کے اندر سے روح نکل جائے گی، ہمارے گھر والے بھی کہہ دیں گے لے جاؤ اس کو، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ سانسیں چل رہی ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں چل رہی ہیں۔ اس لیے شب برات عبادت کی رات ہے، اس میں عبادت کریں، توبہ کریں، کلام پاک کی تلاوت کریں، کہیں دور نہ جائیں، اپنی محلے کی مسجد میں عبادت کریں، مسئلے مسائل سیکھیں، اور اچھے عمل کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں وہ مغفرت کے لیے دعا کریں، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی صحت کے لیے دعا کریں، ان کی عمر کی برکت کے لیے دعا کریں۔ بس گزارش ہے کہ شب برات آ رہی ہے، اس کو اچھی طرح ہمیں گزارنا ہے۔ شب برات کی رات میں ہمیں پوری رات عبادت کرنی ہے، پھر سحری کھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ہماری عبادت قبول کر لی تو ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے گی، ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی، اور ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔